السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ بہت ہی معزز اور محترم ہماری مختلف جمعیتوں کے ذمہ داران اور ہمارے مقامی جمعیت جو ہر گاؤں میں قائم ہے، ضلعی جمعیت جو کٹیہار ضلعی جمعیت کے نام سے مشہور ہے، اور صوبائی جمعیت جو بہار صوبائی جمعیت بہار کے نام سے جانی جاتی ہے۔
سنا ہے کہ نہیں کبھی؟ صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت. جمعیت اس لیے بنتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے تاکہ ان کو پہچانیں، اس میں جٹیں اور اس کے ساتھ لگیں. تو ہماری صوبائی جمعیت جو ہے پورے صوبے میں کام کرتی ہے. مدارس کو جس طرح کی بھی ضرورت پڑے، خاص طور پر معنوی ضرورت، اس کو وہ خصوصی نگاہ میں رکھتی ہے. اس کے مولانا انعام الحق صاحب مدنی، دیکھا ہے کہ نہیں؟ ان کو دیکھا ہے؟ مولانا انعام الحق صاحب مدنی یہاں بیٹھے ہیں. بہت دنوں سے وہ اس کے ناظم اعلیٰ تھے، اب یہ اس کے نائب امیر ہو گئے. تو ان سے میں مخاطب ہوں، اور آپ کے ضلع کے بھی یہ امیر ہیں. اور مولانا رحمت اللہ صاحب سلفی جو ڈاکٹر ہیں، ادھر ہی ایک گاؤں کے بہت پچھڑے ہوئے گاؤں سے نکلے تھے، جھبو ٹولہ کے، اور بہت زیادہ پڑھ لیا انہوں نے. اب مجھے لوگ دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں نہیں. یعنی مولانا کی پڑھائی پڑھ لی اور مولانا کی پڑھائی پڑھ لی، عالم فاضل ہو گئے، پھر ایم اے کیا، پھر سب سے اونچی ڈگری پی ایچ ڈی کیا. تو کہاں سے پڑھا تھا انہوں نے؟ دیہات کے مکتب سے پڑھا تھا، گاؤں کے مکتب سے. یہ کوئی آدمی بڑا ہو کر کے، ہمارے یہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو کہوں کہ جائیے مدرسہ میں پڑھیے، خوب اچھا مدرسہ بنا دیں، تو پڑھنے نہیں جائیں گے. کہیں گے کہ میرے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، کوئی مکتب قاعدے کا نہیں تھا، اسی لیے میں نہیں پڑھا. میرے ابا نے مدرسہ میں نہیں بھیجا، گاؤں میں تھا نہیں، علاقے میں تھا نہیں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکا. تو یہ ابا کو گاؤں میں مدرسہ نہ ہونے کو کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے گھر خاندان کے لوگ، ہر 100 آدمی اس گاؤں میں بستے ہیں، اور سب کے پاس ٹوٹا پھوٹا بڑا چھوٹا گھر ہے. وہ گھر تو اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ہم یہ 100 آدمی مل کر کے ایک مدرسہ نہیں بنا سکے. 100 گھر رہنے کے باوجود ایک مقامی جمعیت نہیں بنا سکے، اپنی ایک سوسائٹی نہیں بنایا ہم نے، ایک جمعیت نہیں بنائی. اس کو کسی کو اغوا مان لیے ہوتے اور اس کا ہاتھ مضبوط کیے ہوتے، ایک ایک روپیہ بھی دیے ہوتے ہم لوگ، تو 150 گھر میں سے کم 500-700 لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں گے. ایک ایک روپیہ دے تو بہت سا کام ہو جائے. پھر جب دوسرے لوگ دیکھیں تو اس میں مدد کریں گے. اس طریقے سے مکتب قائم ہو جائے گا، مالدار کا بچہ بھی پڑھ لے گا، غریب کا بچہ بھی پڑھ لے گا. ہم لوگوں نے اسی طریقے سے پڑھا تھا. ہمارے باپ دادا بہت پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن کڑھے ہوئے بہت تھے. اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا، ان کو سمجھ دی تھی. تو ان کا گھر چھپر کا تھا، سیلابی علاقہ تھا، بہت سیلاب آتا تھا، کچھ نہیں بچتا تھا.
बीज के लिए भी कुछ नहीं बचता था, और फिर खेत सब खराब करके बाढ़ चली जाती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन वो इतने जियाले थे कि मकतब उन्होंने टूटने नहीं दिया, और जो मदरसा बना लिया तो मदरसा में भी अपने 2-3 बच्चों का खर्च नहीं चला पाते थे, लेकिन 200-300 बच्चे पढ़ते थे, पूरा खर्च उसका चला लेते थे। इसलिए हमारे गांव इलाके में आपके इलाके से ज़्यादा गुर्बत नज़र आती थी। पहले सैलाब आपके यहाँ से ज़्यादा आता है मेरे यहाँ, और ज़मीन भी इतनी मजबूत नहीं है जितनी यहाँ की मजबूत है। मैं आज मकई देख रहा था तो पूछ रहा था कि ये मिट्टी का खेल है या खाद और पानी बहुत ज़्यादा देते हैं इसलिए इतने ऊंचे ऊंचे इसके पौधे होते हैं, इतने इतने फल लगते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, बड़ी जतन के बाद। कहने का मकसद ये है कि अब घर घर हाफिज मिलेगा आपको, वहाँ हाफिज घर घर मिलेगा। सही तरीके से उसको रहने की जगह नहीं है, लेकिन हाफिज घर घर है, इसलिए कि मदरसा चलाया उन्होंने बड़े दिल से, मकतब चलाया बड़े दिल से। तो मैं मौलाना रहमतुल्लाह साहब की बात कर रहा था कि एक छोटे से गांव में मकतब नहीं होता तो मदरसा में कैसे पहुंचते, मदरसा नहीं होता तो जामिया सलफिया बनारस जैसे बड़े इदारे में कैसे पढ़ते, फिर PhD कैसे कर लेते। मैं तो आज तक सोचता ही रह गया, बनारस में रहा, दिल्ली सबसे बड़ी, चारों तरफ उसके यूनिवर्सिटी है, मैं PhD नहीं कर सका। तो आप इसको बहुत ज़्यादा हल्के में मत लीजिए, अपने मदरसे के लिए जान लड़ाइए। आप ये जानिए कि आज आपके पास पैसा है, आप ले जाकर के कटिहार शहर में पढ़ा ले रहे हैं। दिल्ली में आप चले गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा जो है, आपका पोता जो है, वो भी दिल्ली में किसी बड़े स्कूल में पढ़ा लेगा। अच्छा, अकेला चना तो फोड़ता नहीं है। एक आदमी कितना हो बड़ा दिल्ली में जाके इस गांव का बस जाए, घसिया का, तो क्या कर लेगा, गांव वालों को कितना फायदा पहुंचा लेगा। लेकिन हर आदमी पढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और यहाँ पढ़ाने वाले आसानी से मिल जाएंगे, जुमा का खुतबा देने वाले आसानी से मिल जाएंगे, शादी ब्याह के खुराफात को मिटाने वाले मिल जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं घसिया के बारे में मुझे मौलाना इनामुल हक मदनी साहब ने बहुत तवज्जो दिलाई, कहा कि फ़लाँ दिलवाना छोड़ दीजिए, फ़लाँ तारीख का छोड़िए, लेकिन घसिया ज़रूर आई, और वहाँ भी ताकीद करते रहे। मैं आने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन जितना मुझे ये जान करके खुशी है कि आप लोग यहाँ मदरसा चलाते हैं, मदरसे के तहत इकट्ठा हुए हैं, उतना ही ज़्यादा गम व अफसोस हुआ है कि मदरसा 40 साल पुराना हो गया और उसने तामीर और तरक्की नहीं की। एक दूसरे से जुड़िए, अपनी जमीयत जमात को पहचानिए, और किसी को भी सेक्रेटरी बना लीजिए, किसी को भी नाजिम बना लीजिए, किसी छोटे से छोटे आदमी को बनाइए, किसी बड़े से बड़े आदमी को बनाइए, किसी पढ़े लिखे आदमी को बनाइए या कम पढ़े लिखे आदमी को बनाइए, लेकिन उसका हाथ बटाइए, उसके लिए कुर्बानी दीजिए, उसमें जुटिए, तो देखिए कैसे बढ़ता है। काम करने से जब उठेंगे तो काम होगा, और छोड़ देंगे कि फलां आदमी ये काम करेगा तो ये काम कभी नहीं हो सकता है। आज मैं आया हूँ तो कई मदरसे देखे मैंने, और कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों के लिए कुछ लिखा मैंने। अब ये बताइए वो सवाब किसको मिल रहा है? सारा सवाब घसिया मदरसा को मिल रहा है, घसिया के गांव के लोगों को मिल रहा है। मौलाना इनाम साहब को आपने कहा होगा, तब वो यहाँ लेकर के आए, उनको भी सवाब मिल रहा है, कई लोग लग गए। तो हमारा काम क्या है कि अल्लाह को खुश करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल को राज़ी करना, और ये जानना कि मेरा घर अगर नहीं बना, हम दरख्त के नीचे रह गए तो चल सकता है काम, लेकिन हमारे गांव में मदरसा नहीं चला, कायदे से नहीं चला, तो फिर समझिए कि हम बहुत दिनों तक नहीं चल सकते, कामयाब नहीं हो सकते।
یہ مان کے چلیے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب جاہل تھے، ایک بھی پڑھا لکھا آدمی وہاں نہیں تھا، اور آج کل کے زمانے کے مطابق تو کوئی پڑھا لکھا تھا ہی نہیں وہاں جو پڑھے لکھے تھے اپنے گاؤں کے جو میاں جی ہوتے ہیں، بہت کم پڑھے لکھے جو مشکل سے اپنا نام وام لکھتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ لکھ لیتے ہیں نام گاؤں، ویسے لکھنے والے پورے مکہ بڑے شہر میں اور اس کے آس پاس میں 8-10 آدمی بھی نہیں تھے، اور خوب پڑھا لکھا، جہاں ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا بچہ بھی جتنا لکھنا جانتا ہے، فر پڑھنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، اتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، بڑی جہالت تھی وہاں، اور اسی لیے جہالت کی وجہ سے دنیا کے سب سے گندے لوگ ہو گئے تھے، وہ سب سے پچھڑے لوگ ہو گئے تھے۔ قریش کا نام بہت ناک بہت اونچی تھی، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہم شیر شاہ آبادی ہے، اور اس کی تاریخ مولانا انعام صاحب تقریر کرتے ہیں تو آسمان زمین کے خلابے ملا دیتے ہیں، شیر شاہ آبادی ایسی تھی، ایسے کام کیا انہوں نے دیش میں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو جگاتے ہیں، آپ جاگتے نہیں۔ تو قریش کے لوگ بہت گئے گزرے تھے، جاہل تھے اور مردار کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ان کو کہا اولئک کالانعام، یہ تو اب انسان بچے ہی نہیں، جب پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتے کو نہیں پہچانتے، عالم کی قدر نہیں کرتے، باپ کی قدر نہیں کرتے، گاؤں گھراؤں کے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کرتے، تو یہ تو جانور ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کھا جاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے دبا دیتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانور سے بھی برے، اتنا گمراہ ہو گئے ہیں یہ۔ لیکن دیکھیے جب ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں لوگوں پڑھو اور اللہ کو مان لو، بھائی بھائی بن جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اکٹھا ہو کر کے ایک رسی کو پکڑو نا، ایک مدرسہ ہے اس میں سب جٹ جاؤ، ایک پنچایت ہے سب اس سے بند کر کے رہو، ایک کو اغوا بنائے ہو تو جیسا کچھ بھی ہے اس کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پہلے انسان اپنے چچا کی بھی نہیں مانتا تھا، کوئی کسی کو سردار نہیں مانتا تھا، صرف لڑنے جھگڑنے میں ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں نے نیچے کر دیا۔ لیکن جب مان لیا، اللہ کے نبی کو کہا کہ نبی آ گئے ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، چلنے لگے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو گئے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑے علم والے، سب سے بڑی دولت والے۔ اب ان کی قربانی ایسی تھی کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، ایسی ان کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، پڑھنے جانے میں بہت مار کھاتے تھے، وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے تھے، جان جاتے تھے کہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے کوئی، بوڑھا بھی پڑھتا تھا، بچہ بھی پڑھتا تھا، عورت بھی پڑھتی تھی، مرد بھی۔ تو ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں چھپ کے پڑھ رہی تھی قرآن، تو اس کے بھائی کو پتہ چل گیا، بہت مارا جا کر کے، اتنا مارا، وہ لوگ چھپا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، کہا کہ نہیں تم کچھ پڑھ رہے تھے وہ بتاؤ، اور جیسے بتایا انہوں نے کہا کہ کب تک چھپ چھپ کے یہ کام کریں گے، بتا دیا انہوں نے، لگے مارنے، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا دھارا، ایسا مارا تھا۔ اس کے باوجود بہن کا تو خون کا دھارا بہ رہا ہے، بے ہوش ہونا چاہیے تو اس کو جوش آ گیا، اس نے کہا پڑھتے رہیں گے ہم لوگ، پڑھائی نہیں چھوڑتے تھے، آج ہماری جان لے لو پڑھیں گے۔ اب بہنوئی تو بہت سالے کا خیال کرتے ہیں نا، یہاں تو سالے بہنوئی کے بھی دیکھتا ہوں لڑ جاتے ہیں لوگ، تو وہ تو خوب مار کھا کر کے خون بہ رہا ہے، اب سالے کو کیا بولتے بھائی؟ کہا کہ سالہ سالہ ہے، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، چاہے باپ کو چھوڑنا پڑ جائے، ماں کو چھوڑنا پڑ جائے، یہ بہت عجیب چیز تھی ان کے ہاں۔
تو مار پیٹ لینے کے بعد ان کا بھی دل پسیج گیا عمر کا، کہا کہ چلو مجھ کو بھی پڑھاؤ۔ اب گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شیطان بہکا دیتے، کہتا ہے نہیں یہ سیکریٹری بنے گا تو میں نہیں دوں گا، ہمارے بیٹے کو پڑھانے کے لیے نہیں رکھا، میں نہیں کروں گا۔ مدرسہ بن رہا تھا تو ہم کو نہیں پوچھا تھا، مزدوری تو میں بھی کرتا ہوں، مجھ کو مزدور نہیں رکھا، ان کو رکھ لیا، دوسرے گاؤں سے لا کر رکھ لیا، میں نہیں۔ تو شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، لیکن جب آپ پڑھنے پر آئیں گے، پڑھانے پر، تو سب لوگ جڑ جائیں گے۔ عمر نے کہا کہ مجھے بھی پڑھاؤ، مارا تو خوب پڑھنے کی وجہ سے، لیکن پھر دار ارقم میں پتہ چلا کہ وہاں پڑھاتے ہیں آپ، بہت مارتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ سب کیفیتیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ستاتے تھے، سب کو ایسے ہی ستاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں پڑھنا ہے، اور پڑھے تو دنیا کے سب سے، ہم لوگ ایمان ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ نے بنایا، انہیں سب سے اونچا مقام دے دیا۔ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے پڑھاتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک اور بات میں سنا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت علی، بچے بھی سنیں، حضرت علی بھی سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور عورت لوگ سن رہی ہیں، استری، تو یہ بھی سن لیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ بڑا کمال ہے، اور سبوں نے جان پر کھیل کر کے پڑھا تھا، ہم مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت علی بھی بچپنے میں جان پر کھیل، بھوکے رہ جاتے تھے لیکن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ کا معاملہ تو معاملہ ہی الگ تھا، ان کے پاس تو جو دولت تھی، تجارت تھی، وہ سب اللہ کے نبی کو دے دیا، کہا کہ آپ پڑھیے، میں آپ کا کھانا بھی پکاؤں گی اور باندھ کے رکھ بھی دوں گی۔ اب تو مدرسہ ایسا کھول دیا ہمارے باپ دادا نے، ایک رواج چلا دیا ہے کہ مدرسہ میں کھانا پکے گا، یا مدرسہ میں جا کے رہیں گے، لوگ جاگیر کھلائیں گے، اس کے باوجود بھی ہم نہ پڑھ سکے، ہمارا بچہ نہیں پڑھ سکا، تو اللہ کو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور دنیا والے بھی سب سے زیادہ آپ کو پچھڑا پن کہہ کے ماریں گے، اور کچھ دنوں کے بعد تو کہیں گے کہ آپ کا یہ دیش ہی نہیں، آپ یہاں سے جائیے، آپ تو بدیشی ہیں۔ نہیں جاننے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ آسام میں گیا تھا، 4 لاکھ لوگوں کو اجاڑ دیا تھا لوگوں نے، 4 لاکھ لوگوں کو، 4.5 لاکھ لوگوں کو۔ میں گیا تھا وہاں، رہا 1 ہفتہ، جنگل جنگل گھوما، کوئی ان کا صحیح کیس لکھنے والا آدمی نہیں ملتا تھا۔ ایک وکیل صاحب تھے، میں دیکھا، ابھی کل گیا تھا، سوچ نیت تھی بہت پہلے سے کہ ملوں گا، پھر بھیڑ میں جلسے کے بھول گیا، چلا آیا، کٹھیار آنا تھا مجھ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 400 لوگ کیا تھے، جیسے بھیڑ بکری کو بھی اتنی آسانی سے نہیں ہانکتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لائے، کھیت خریدیے بھائی، کھیت خریدنے سے کون روکے گا، بلڈنگ بنانے سے کون روکے گا، لیکن پہلے وہ بلڈنگ بننی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ حضرت اللہ کے نبی بھی کو بھی لوگوں نے مارا تھا پڑھنے کی وجہ سے، اور حضرت ابو بکر بھی بھاگ کر کے افریقہ گئے تھے۔ افریقہ سنا ہے نا، دوسرا بر اعظم ہے، عرب سے بھی بہت آگے، کئی سمندر پار کیجئے تو افریقہ ملتا ہے، کالے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے۔ تو حضرت ابو بکر بھاگ کے وہاں جا رہے تھے، کہا کہ کہاں، ان کو ابن الدغنہ مل گیا، بڑا مکے کا سردار، بڑا تگڑا آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا، بہت پیسے والا، بہت عزت والا، اور جہاں کھڑا ہو جاتا تھا اس کے دوست دشمن سب چپ ہو جاتے تھے۔ تو جب دیکھا ان کو برق الغماد میں، افریقہ میں دیکھا کہ ابو بکر چلے جا رہے ہیں ایسے ہی، کہا ابو بکر کہاں چلے جا رہے ہیں، آپ ابو بکر ہیں نا، آپ کہاں جا رہے ہیں، افریقہ، مکہ مدینہ، مکہ چھوڑ کر کے، عرب چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں، یہاں کیسے؟ تو کہا کہ مکے میں لوگوں مجھے پڑھنے نہیں دیتے ہیں، سب سے پہلے تو نماز نہیں پڑھنے دیتے، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، نماز جو فرضیت تھی وہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ کہا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، دو ہی کام ہے،
لوگ ہم کو مارتے ہیں، کوئی جگہ نہیں، گھر میں چھپ کر کے پڑھتا ہوں تب بھی نہیں پڑھنے دے۔ یاد رکھیے، تقریر نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو بوڑھے ہیں وہ بھی کچھ پڑھیں تب ان کو سمجھ میں آئے، تب ان کے بچے پڑھیں گے۔ رات کو اٹھ کر کے تہجد میں دعا کریں گے تب بچہ پڑھے گا۔ ہم کو تو کچھ پڑھنے وڑھنے نہیں آتا تھا۔ آج ہی ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بہت سختی کرنے سے بچے پڑھتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ بچے سختی کرنے سے اور محبت کرنے سے، خوب محبت سے سمجھائیے تب پڑھیں گے۔ ہمارے ماں باپ نے رات کے اندھیرے میں دعا نہیں کی ہوتی تو میں تو تھوڑا بڑا پڑھا ہوں، بہت کم، لیکن اتنا بھی نہیں پڑھا ہوتا اگر میرے ماں باپ دعا نہیں کرتے۔ میری دادی بھی دعا کرتی تھی، بہت دعا کرتی تھی، اور دادا تو ابھی چھوٹے تھے، مر گئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ سوتے وقت اتنی دعائیں پڑھتے تھے اور قرآن کی آیتیں بہت پڑھتے تھے۔ میں انہیں کے پاس سوتا تھا اور پھر سب کے لیے دعا کرتے تھے، وہ گاؤں والوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ خود نیک بنے اور دعا کرے، اور دوسری کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا تو ہو گئی، دعا کیا کریں کہ بچے کو اسکول مدرسہ جہاں بھیجنا ہو بھیجیں، پیسہ بھی خرچ کریں۔ تو ابو بکر صدیق کو ابن الدغنہ نے کیا کہا کہ آپ ایسی کیسی بات کریں، میرے رہتے ہوئے مکہ میں آپ کو لوگ پڑھنے نہیں دیں گے، آپ چلیے، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، کماتے تو بہت تھے، بڑے تاجر آپ بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ آپ جیسا آدمی جو غریبوں کی، جو اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہا تھا، ٹھیک وہی الفاظ سیرت میں ہیں۔ یہ کہا کہ انکا لتصل الرحم، ابو بکر آپ جیسا تو مکہ میں کوئی ہے ہی نہیں، پیسہ ہم لوگوں کے پاس بھی ہے، عزت ہم لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن آپ دور کی رشتہ داری کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھتا ہے، میں تو وہ بھی پڑھ لے، میرا بچہ بھوکا نہیں سویا تو دوسرے کا بچہ بھی بھوکا نہ سوئے، اور خاص طور پر رشتے کا۔ وَتَحْمِلُ الْقَلْ، اور کوئی کمزور ہے جس کے پاس آپ کو پتہ چل جائے پیسہ ہو، آپ اس کو کھلائیں نہیں، آپ اس کی کمزوری کو دور نہ کریں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو مکے میں کمانے کے لائق نہیں وہ سب رجسٹر ہے آپ کے پاس، کماتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، ایسا آدمی کو کوئی بھگا رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، آپ چلیے دیکھیں کون روکتا ہے۔ آئے، وہ لے کر کے آئے، 4 5 6 7 10 دن کا سفر کر کے جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے یہ لوگ خانہ کعبہ جاتے تھے۔ دیکھیے مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو پتہ تھا، یاد رکھیے گا اس کو یاد رکھیے، اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے، مسلمان نہیں بچے تھے، سب کافر ہو گئے تھے اللہ، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ ہمارے باپ دادا نے یہ چیز بنائی تھی، یہ ان کی نشانی ہے۔ تو سب سے پہلے سفر سے آتے تھے کما کر کے، تو کہاں جاتے تھے؟ پہلے خانہ کعبہ جاتے تھے۔ ہم لوگ مدرسے کی طرف کبھی آ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، مسجد کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی۔ ہمارے گاؤں کا ایک ہندو لڑکا تھا گوپال نام کا، جب میں مدرسہ بنا رہا تھا، پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، کھیت چھوڑ کر کے وہ آیا، ہل چلا رہا تھا کھیت میں، بہت دور دیکھا کہ کھیت ہی کھیت بھاگتا چلا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کسی مسلمان بستی ہے، کسی نے مار تو نہیں دیا مجھے دیکھ کر کے؟ یا مجھے آج دیکھا ہے گاؤں میں بنارس میں اس وقت پڑھا رہا تھا، ایسا تو نہیں کہ مجھ سے یہ کچھ کہے گا۔ دوڑے دوڑے آیا اور دھیرے سے کہتا ہے، بھیا کیا یہ مسجد بن رہا ہے کہ مدرسہ بن رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو مسجد ہی بنا رہے ہیں، پھر مدرسہ بھی بنے گا۔ تو کہا کہ اس میں پیسہ لگ جائے گا میرا، میں تو ہندو، میرا پیسہ لگ جائے۔ سب سے پہلے پیسہ اس نے دیا، کہا کہ لگ جائے گا، جذبہ سے ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں اس کے گھرانے میں کیا ہوگا؟ فوج میں ہے، پڑھ پڑھ کر کے ہم لوگ مزدوری کرتے تھے، فوج میں چلے گئے پڑھ لکھ کر کے سب، اور جو بڑی بڑی زمیندار تھے ایسے ہی پڑے ہوئے گھوم رہے۔ سوچئے، میں ان کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے سوچے کہ میرے لیے ہو رہا ہے، میں اپنے لیے سوچوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں دیکھا سب لوگوں کو، سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تو سردار بن جائیں گے تو مدرسہ میں نہیں آئیں گے، اسکول میں نہیں جائیں گے، مکتب میں بیٹھیں گے تو ان کی عزت چلی جائے گی، چونکہ وہاں کرسی نہیں ہے، وہاں تو آپ کے اسٹیٹس والے، آپ کا گھر بڑا اچھا ہے، مکتب میں کیوں بیٹھیں گے مولوی صاحب کے سامنے؟
دعا درود کی کان میں آ جائے گی، مسلمان ہو جائیں گے، انسان ہو جائیں گے۔ تو ابن دغنہ لے کے آیا تو ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے سب بیٹھے تھے۔ کہا ابن دغنہ یہ کون ہے؟ اس کو تو بھگا دیا تھا ہم لوگوں نے، یہاں پڑھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، ہمارے بچے بھی پڑھ کر کے ہم میں سے جو نہیں جانتے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو سب کو خراب کر رہا ہے۔ کہا کہ پاگل ہو کیا تم لوگ؟ کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اس لیے اس کے ساتھ آئے ہو، یا یہ کہ ایسے ہی تم اس کو پناہ دے کے لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمان تو میں کچھ نہیں ہوا ہوں، لیکن اتنا اچھا آدمی میں ان کو پناہ دے کے لے کے آؤں گا، مکہ میں رہیے۔ تب ان کو تسلی ہوئی، پھر وہاں اپنے اپنے مطلب کے لائق نماز پڑھی، پھر اپنے گھر گئے۔ ابو بکر جب گھر میں پڑھنے لگے تو کہا کہ ان کو ہم مکے میں اسی حالت میں رہنے دیں گے کہ ان کو صرف اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں اندر بیٹھ کر کے دھیرے دھیرے پڑھیں گے۔ ابو بکر اپنے گھر میں دھیرے دھیرے پڑھتے تھے، محلے کے بچے چلے آتے تھے، عورتیں تو آتی ہیں ایک دوسرے کے گھر، وہ آتی تھیں اور سن کر کے وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اب کہا یہ تو ہمارے سارے بچے خراب ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی میرا بچہ تو پہلے سے زیادہ پاک صاف نظر آتا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اتنا فالتو نہیں گھومتا ہوں تو بہت کچھ سیکھ گیا ہے، لیکن مارے ڈر کے کوئی نہیں کہتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پھر وہی ظلم کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، مکتب نہیں چلے گا تمہارے گھر میں۔ کہا کہ میں صرف پڑھتا ہوں، میں کسی کو پڑھاتا نہیں ہوں۔ یہ سب طریقہ تھا۔ ایک بات سنا دوں، قرآن میں جب نازل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مسلمان ہو گئے ہو لیکن اللہ کی جنت میں نہیں جا سکو گے، نیکی کا مزہ تم کو نہیں ملے گا جب تک کہ جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں دیہات میں لوگ کہتے ہیں پہلی کمائی ہے تو اس کو ہم مدرسہ میں ضرور لگائیں گے، مسجد میں ضرور لگائیں، مکتب میں ضرور خرچ کریں گے۔ میرا ایک بیٹے کو انعام ملا ہے، بہت اچھا انعام ملا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ کھلنڈر ہی ہے، میں تو بچوں کو بھی دیکھتا نہیں اتنا، بڑا کھلنڈر، سب سے چھوٹا بچہ جو ہے بہت کھلنڈر ہے، کھیلتا بہت ہے، کب پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے وہ لاکھ ہم کو ملتا ہی نہیں تو میں کیا سمجھاؤں گا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ ابھی پڑھ رہا ہے، تبھی اس کو بہت اچھا ایک انعام ملا۔ اس وقت مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت تھی ایک معاملے میں، ایک آدمی کے لیے، تو جب فون ملاؤں بھول جاؤں، جب فون ملاؤں بھول جاؤں، ادھر سے فون آتا تھا تو مجھے بچپن یاد آیا۔ دیکھیے بچپن یاد آیا، مجھے باپ دادا یاد آئے کہ ترکاری جب گھر میں پھلتی تھی، کدو، کوہڑا اور کیا کیا ہوتا ہے، آلو، تو سب سے پہلے زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو نکالیں گے لوگ بعد میں، پہلے اس میں سے توڑ کر کے مکئی میں نے دیکھا سب سے پہلے یا تو چھوٹے بچے کے گاؤں کو دیتے تھے یا مسجد مدرسہ میں بھیجتے تھے۔ ایسے ہی نہیں حافظ ہو گئے گھر گھر، دل بنائیے ایسا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ پہلے اس کو یہ کر کے۔ اور آپ کے علاقے میں جو ہندوستان آزاد ہوا نا، غلام تھے، مارے جاتے تھے، مندر توڑ دیتے تھے انگریز، یہ بھی تو جانتے کیا ہوا؟ آپ کی اماں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے، مالدار لوگ بھی مشکل سے 2 وقت کھاتے تھے، نہیں تو عام آدمی یہاں پر ایک ہی وقت کھاتا تھا، بھوکے رہتے تھے دن بھر، اور وہ بھی بھر پیٹ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن آپ کے علاقے کے لوگوں کی یہ خوبی یہ تھی کہ جب پکانے جاتی تھی عورت، 5 آدمی گھر میں کھانے والے ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا بھر کا پکتا تھا۔ ایسی بھوکمری تھی اس زمانے میں، اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے اللہ چھین لیں گے۔ تو عورت کے دیکھیے کہ کیسا ایمان تگڑا تھا کہ وہ مٹھی سے ایسے لیتی تھی اور اس میں سے بھی تھوڑے سے بھی نکال کے رکھ دیتی تھی کہ ہمارا مکتب چلے گا، اس وقت تو مکتب چلے گا۔ کہا کہ یہاں سے پھر جو بیٹا سب سے زیادہ تگڑا ہوتا تھا اس کو کہتی تھی، باپ کہتا تھا، دادا کہتا تھا، تم جاؤ وہاں سرحد انگریزوں سے لڑنا ہے، اور یہ جو جمع کیا ہے پھر لے کر کے جاتے تھے، اس کو بچتے بچاتے لے کر کے پہنچاتے تھے، ایک ایک پیسہ ایک ایک ٹکا بچاتے تھے، 4 پیسہ اپنے گھر میں خرچ کرتے تھے، 4 پیسہ بھیجتے تھے۔ تو اب بڑی بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی، مسلم یونیورسٹی، سنا کہ نہیں سنا ہے؟ یہ اہل حدیث نے بنایا تھا،
ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مٹھیا کا پیسہ لگا ہو، اور عرب کے لوگ پڑھنے آتے تھے، دنیا کے لوگ پڑھنے آتے تھے، یہ سب آپ کی اماں، دادی، پردادی، چردادی سب یہ نکالتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو میں بات سنا دوں جلدی سے، جب قرآن میں یہ پڑھا ایک صحابی نے، تو انہوں نے جانتے کیا کیا؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک باغ دیا تھا، پورے مدینے میں سب سے اچھا تھا، اس میں کنواں بھی تھا، پانی خود سے آتا تھا، چشمہ تھا، اور اس کا پانی بہت میٹھا تھا، اور درخت جو اس کے تھے اتنے اچھے تھے کہ وہ اس میں سو جائیں تو ایئر کنڈیشن کا مزہ آتا تھا۔ ہم نے دیکھا عرب کے باغوں کو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو انہوں نے قرآن میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں نہیں جاؤ گے، نیکی کا مزہ تم کو نہیں ملے گا، آنکھ اولاد کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تو بھاگے بھاگے جب اس کو پڑھے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس یہ بیروحا جو ہے، بیروحا یہ باغ جو ہے، یہ بڑی اب تک مجھے زندگی میں جتنا مال، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی کمایا ہے، اس میں سے یہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اور واقعی مدینے میں بہت اچھا تھا۔ تو کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ مدینے سے کتنا لوگ پڑھے؟ مدینے سے جو علم چلا تو اب امریکہ میں لوگ سائنسدان بنے ہیں، یورپ میں، لندن میں لوگ پڑھ رہے ہیں، سب مدینے سے یہ علم چلا تھا۔ یہ برکت ہوتی ہے اس طریقے کی۔ عورتوں کا تو مت پوچھئے، عورتیں تو یہ سب نکال کر کے ایک کہا کہ پوری زندگی نہ ملے ہم کو، خوشی سے اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی۔ تو یہ ہمارا طریقہ تھا، ہم نے ایسے ہی کیا ہندوستان میں، اور بڑے بڑے ہندوستان سے باہر بھی ہم نے یونیورسٹیاں بنائی۔ آخری بات کہا کہ بات ختم کرتا ہوں، مدینہ میں، مدینہ منورہ میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ ایک زمانہ آیا کہ لوگوں کے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں، انگریز وہاں بھی لڑا کر کے اور یہ کر کے لوگوں کو بہت ختم کر دیا تھا، سب وہاں ان کے پٹھو بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب علم ختم ہو گیا تو شرک بدعت بھی آ گیا، شرک بدعت، جہالت، ایسی چیزیں آئی۔ تو اپنے دلی کے جو امیر تھے، اس سے پہلے، مجھ سے پہلے، ان کے ابا تھے، آپ کے دربھنگا میں جو بڑے بڑے مولانا پڑھ کے آتے ہیں، احمدیہ سلفیہ دربھنگا، وہاں کہاں دلی، کہاں دربھنگا، وہاں آ کر کے انہوں نے پریس قائم کیا، چھاپا خانہ لکھا کہ یہاں سے کتاب چھپے گی، دنیا پڑھے گی، بنگال کے لوگ پڑھیں گے، بہار کے لوگ پڑھیں گے، آسام کے لوگ پڑھیں گے۔ چھاپا خانہ کھول دیا تو وہ بڑے یہ تھے، انہوں نے کہا کہ مکہ مدینہ میں علم نہیں ہے تب دنیا میں کہاں رہے گا؟ تو اس زمانے میں انہوں نے چاہتے تو آدھا دلی خرید لیتے، لیکن پیسہ انہوں نے جمع کر کے اپنا، اور پھر بھیجا کہ جا کے مدینے میں قائم کرو۔ دیکھیں مولانا انہوں نے دار الحدیث مدنیہ دیکھا ہوگا، انہوں نے افریقہ کے لوگ پڑھ کے کالے کالے بڑے بڑے محدث ہوئے۔ میں کیا بتاؤں آپ سے؟ اچھا یہ بتائیے، حافظ حمید اللہ صاحب کی کوٹھی کہاں کہاں ہے؟ جنہوں نے مدینہ میں بنا دیا، جنہوں نے ہریانہ میں بنا دیا، جنہوں نے پورے ہندوستان میں بنا دیا، دربھنگا میں بنا دیا۔ میں ایک آدمی کا نام لے رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے تھے۔ یہ بتائیے ان کی کوٹھی کبھی نام سنا آپ نے؟ میں نے بھی سب کوٹھی نہیں دیکھی ان کی، سب بیٹوں میں بٹ گیا، کیا ہو گیا، کچھ نہیں، لیکن نام یہاں بھی لیا جا رہا ہے۔ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں کتاب لکھی گئی ہے اس وقت، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اگر نام بھی چاہتے ہیں، نام کے لیے نہیں مرنا چاہیے، سب ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نام بھی چاہتے ہیں تو نام اسی سے ہوگا، اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے۔ میں مدرسہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، جامعہ سلفیہ، جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی، یعنی مولانا عالم فاضل ہو جانے کے بعد لوگ جتنے علم ہیں، قرآن حدیث کے، تفسیر، یہ وہ سب کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اور آپ کا مکتب چل رہا ہے، یعنی مدرسہ چھوٹا سا چل رہا ہے۔ تو ہمت جوان رکھیے، چھوٹی چھوٹی بستی میں جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔
ابھی میں کون سا مدرسہ تھا وہاں، حبیب اللہ صاحب کا، عائشہ صدیقہ میں گیا تو میری نظر پڑی تو میں چھوڑ کر کے وہی کتاب دیکھنے لگا۔ جانتے کہاں لکھی گئی؟ آپ ہی کیا لکھی گئی تھی؟ اتنی موٹی عربی میں کتاب ہے، دیوانواں۔ اب دیوانواں کوئی اہل حدیث نہیں دیکھا، سارے علماء پٹنہ والے سے پوچھتا ہوں دیوانواں کہاں ہے بھائی؟ کہاں دنیا جہان سے لوگ آتے تھے کیا کرنے؟ پڑھنے آتے تھے، وہاں عرب سے لوگ پڑھنے آتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے کتاب لکھی تو کہاں پڑھا جاتا وہ؟ ہم نے دیکھا کہ مدینہ یونیورسٹی میں یہاں سے گئے پڑھنے، ہماری کتاب پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جامعہ سلفیہ کو عزم کیجئے کہ اس کے لیے سب قربانی دیں گے نا، ہاں سب لوگ۔ اور میرے گاؤں کا جیسے گوپال بھاگا وہ کہا بھیا کچھ نہیں ہے، 10 روپیہ نکالا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہا کہ 10 ہی روپیہ اس وقت ہے، میں اس میں دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے جذبہ ہے لوگوں کا۔ تو ان کے بچے نہیں پڑھیں گے تو کس کے بچے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے نیکیوں کو۔ میں نے بہت لمبی بات کہہ دی۔ اصل میں آسام سے آئے ہیں مولانا منور صاحب، یہ تقریر کرتے ہیں تو پورا آسام جھومتا ہے، لیکن بنگال والے تو ان کو بھولتے نہیں۔ اور اب دیکھا آج کہ بہار پر بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ، اور ان کی تقریر سننے کے لیے ہر آدمی بہت بے چین ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ پہلے تقریر کر کے گئے ہیں، کچھ لوگوں کی وہاں سے سن رہا تھا، یا ابھی میں نے جو باتیں کہی ہیں اور آپ بھی، تو ماشاءاللہ، تو آپ کسی کی بھی بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ قبر میں کوئی نہیں جائے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت کریں، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کریں، وقت دیں، نماز پڑھیں، بھائی بن کے رہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی ہر مصیبت سہ کر کے انہوں نے ہم کو کلمہ بھیجا، ہمارے پاس قرآن بھیجا، ایمان بھیجا، اور بتایا کہ دنیا کے سارے لوگوں کا حق ہے، اس کو ہم یاد کریں۔ اور جو ہم میں سے اغوا جن کو بنا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جس کو بھی آگے بنائے تو اس کے پیچھے چلنا سیکھیں، پیچھے چلنا سیکھیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کی بات ماننا سیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات منوا دیں گے ساری دنیا میں۔ اور اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے، بہت زیادہ، غریب ہوں چاہے بچے ہوں چاہے آپ کا چھوٹا بھائی ہو، ان کی خیر خواہی اخلاص میں ان کے لیے مریے۔ اللہ جل شانہ ساری تقریروں سے فائدہ پہنچائے۔ ان ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ جل شانہ توفیق دے کے اس ادارے کی مدد کریں، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے شیخ امیر محترم قائد ملت جناب مولانا اصغر علی امام